بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لڑکا بیمار تھا اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے تو اس کا انتقال ہو گیا۔ واپس آئے تو لڑکے کے بارے میں پوچھا۔ لڑکے کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، پہلے کی نسبت بہت زیادہ سکون میں ہے، اور اس کے سامنے رات کا کھانا لا کر رکھ دیا۔ اس نے کھانا کھایا، بیوی سے مجامعت کی۔ اس کے بعد ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لڑکے کو دفن کرو۔ صبح کے وقت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام واقعہ سنایا۔ آپ نے پوچھا، کیا تم نے رات کو ہم بستری کی تھی؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ان دونوں کے لیے برکت عطا فرما۔ چنانچہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں لڑکا پیدا ہوا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھے ابو طلحہ نے کہا کہ اس بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ، اس کے ساتھ کچھ کھجوریں بھی بھیج دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ جواب دیا، ہاں کھجوریں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منہ میں چبا کر بچے کے منہ میں رکھا، اس طرح اس کو تہنیک یعنی گٹی دی اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ ابن عیینہ نے بیان کیا کہ ایک انصاری نے بتایا کہ میں نے اس عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے 9 لڑکوں کو دیکھا، ان سب نے قرآن پاک پڑھا۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لڑکا فوت ہو گیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر والوں سے کہا، اس کے بارے میں تم ابو طلحہ کو کچھ نہ بتانا، میں خود ہی ان کو بتاؤں گی۔ چنانچہ جب وہ آئے تو اس کے سامنے رات کا کھانا پیش کیا، اس نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیب زینت لگانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، پہلے سے زیادہ بن سنور کر سامنے آئی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ ہم بستری کی۔ جب ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ سیراب ہو گئے ہیں اور ان کی حاجت نفسانی پوری ہو چکی ہے تو اپنے خاوند سے کہنے لگی، ابو طلحہ مجھے بتاؤ، اگر کوئی قوم کسی کو اپنی چیز عاریۃً دے دیتی ہے پھر اس کو واپس طلب کیا تو کیا انہیں اس کا حق پہنچتا ہے کہ وہ عاریۃً چیز کو واپس لوٹانے سے انکار کر دیں؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نہیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے ثواب طلب کریں، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر کہنے لگے، تم نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ جب میں مجامعت کر بیٹھا تو پھر تم نے بیٹے کے فوت ہونے کا تذکرہ کیا، یہ کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام واقعہ سنا دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہاری رات کو بابرکت فرمائے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ام سلیم حاملہ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے مدینہ تشریف فرما ہوتے تو رات کو نہ آتے۔ چنانچہ مدینہ کے قریب پہنچے تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درد ذہ شروع ہو گیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکنا پڑا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اے اللہ بے شک تو جانتا ہے کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلیں تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلوں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوں تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہوں۔ تجھے معلوم ہے کہ میں اب رک گیا ہوں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، ابو طلحہ اب مجھے وہ تکلیف نہیں رہی جس کو میں پہلے محسوس کرتی تھی، لہٰذا ہم بھی چلیں۔
وہاں سے چلے مدینہ پہنچے تو درد ذیل شروع ہو گیا اور لڑکا پیدا ہوا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے کہا کہ اس بچے کو کوئی دودھ نہ پلائے، بالکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جائیں گے۔ چنانچہ صبح کے وقت میں نے بچے کو اٹھایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس حدیث پاک میں حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صبر و تحمل اور شوہر کے ساتھ وفا شعری کی ایک مثال ہے کہ بچے کا انتقال ہو گیا، وہ بھی نرینہ اولاد کا۔ اس سے پہلے بھی ایک لڑکا جس کا نام عمیر تھا، اس کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ نیز ماں کو بچے سے کس قدر محبت ہوتی ہے، باپ کو اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہوتی۔ دوسری طرف شوہر کے ساتھ وفاداری کہ اگر شوہر کو بچے کے انتقال کی خبر سنا دی تو معلوم نہیں کتنے دن تک کھانا پینا اور آرام و راحت سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے خود اپنے کلیجے پر صبر و ضبط کا پتھر رکھ کر شوہر کے لیے باتکلف آراستہ ہو کر اس کو طبی خواہش کی بھی ترغیب دی۔ ان سب باتوں نے سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی خدا پرستی، شوہر کے ساتھ خدمت گزار ایک قابل تقلید شخصیت بنا دی۔ سبحان اللہ، جو تو میرا تو سب میرا، فلک بھی میرا زمین بھی میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔